بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہمارے درس حدیث کا موضوع ہے دین میں بگاڑ کے دو اسباب۔ ہمارے پاس سب سے قیمتی سرمایہ ہمارا دین ہے، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں وہ اگر ہمارے اندر ہو تو وہ ہمارے دین کو برباد کر کے رکھے گا، اور یہ بڑے خطرناک ہیں۔ ان میں سے ایک ہے مال جمع کرنے کا حرص۔ جس پر مال جمع کرنے کا حرص سوار ہو جائے اس کا دین زیادہ خطرے میں ہے۔ اور دوسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے وہ ہے مرتبہ حاصل کرنے کے جنون، یعنی یا آپ کو سٹیٹس چاہیے، ایک عہدہ چاہیے، آپ کو کوئی ممبری کے لیے کھڑا کر دے، پھر ممبر بننے کے بعد آپ کو وزیر بنا دے، پھر آپ کو یہ حرص ہے کہ وزیر کے بعد آپ کو وزیر اعلیٰ بنا دے، اور آپ کو چیئرمین کیوں نہیں بنایا۔ اس لیے جس کو یہ جنون ہو، مرتبہ حاصل کرنے کی جنون، اس کی دین بہت زیادہ خطرے میں ہے۔ یہ تباہ کاریاں بہت زیادہ نقصان دہ ہے، اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ پر چھوڑ دے، وہ بکریوں کے ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا یہ دو اخلاقی برائیاں آپ کے دین کے لیے تباہ کن ہے۔ اب اگر آپ کی زندگی کا مقصد صرف دولت اکٹھا کرنا ہو، یا آپ کی زندگی کا مقصد دوسرے پر برتری حاصل کرنا ہو، تو گویا کہ آپ دین کے حقیقت سے واقف نہیں ہیں، اور آپ کا دین انتہائی خطرے میں ہے۔ کیونکہ اگر آپ کو پیسے کی خواہش ہے تو پھر آپ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کریں گے۔ کمزور اور بے نوا لوگوں کی جائیداد کو ہڑپ کرنا آپ کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوگا۔ دولت مند بننے کے لیے اور اس شوق کو پورا کرنے کے لیے آپ اپنی استطاعت کے مطابق بہت سے انسانوں کے حقوق پامال کریں گے۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ اس بد اخلاقی سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ اور دوسری چیز وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو معزز اور شریف کہلوانے کو پسند کرتے ہیں۔ آپ کے اندر جاہ اور برتری کا سکہ منوانے کی بد اخلاقی ہو تو آپ ہر کسی کی تذلیل کریں گے، اور آپ اپنے جھوٹے وقار کو برقرار رکھنے کے لیے خالق خدا کو تنگ اور پریشان کریں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ذئبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حرص المرء علی المال والشرف لدینہ۔ یہ حدیث جسے مشکات نے روایت کی ہے، جسے ترمذی نے بھی روایت کی ہے، اور جسے دارمی نے بھی روایت کی ہے، اس کے کعب ابن مالک اس کے راوی ہیں، کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اور حدیث کے الفاظ کا معنی یہ ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے ما ذئبان جائعان، جنہیں بکریوں کو پاڑ کھانے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہو، ارسلا فی غنم بافسد لها، اگرچہ وہ بکریوں پر ٹوٹ پڑتے ہو، اس شخص کی طرح تباہی نہیں مچاتے جس کے اندر مال جمع کرنے اور جاہ و مرتبہ حاصل کرنے کی حرص میں مبتلا ہو۔ جس کے اندر یہ دو برائیاں ہوں وہ زیادہ خطرے میں ہے اس ریوڑ سے جس پر آپ دو بھوکے بھیڑیے چھوڑ دیں۔ گویا کہ اگر آپ اپنے دین کو بچانا چاہتے ہیں تو یہ دو اخلاقی برائیاں آپ کے اندر نہیں ہونی چاہیے، پیسے کے زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کا شوق اور عہدہ حاصل کرنے کا شوق۔ آج کل الیکشن ہے، اور اس الیکشن میں آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے جو صرف الیکشن میں برتری حاصل کرنے کے لیے
اپنے ایمان کو اور اپنے دین کو اور اپنے ملت کو داؤ پر لگانے سے دریغ نہیں کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں ایک اور انداز سے سمجھائی ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے کہ اثنتان یکرہہما ابن آدم، دو چیزیں ایسی ہے جو انسان کو، بنی آدم کو اچھی نہیں لگتی، وہ اس سے نفرت کرتا ہے۔ ایک ان میں سے ہے موت اور دوسرا اس میں سے ہے غربت۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اتنے خطرناک نہیں ہیں کیونکہ والموت خیر من الفتنہ، آپ کی موت جو ہے وہ فتنہ میں پڑنے سے بہتر ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ فتنہ میں مبتلا ہو جائے، جیسا کہ آج کل کا فتنہ ہے، اور اس فتنے میں مبتلا ہوئے لوگ اپنے مردوں کو یاد کر کے کہتے ہیں کہ بڑے خوش قسمت تھے، بڑے آرام سے اس دنیا سے آرام سے اور عزت سے چلے گئے، پتہ نہیں کہ ہمارا کیا حال ہوگا۔ تو گویا کہ موت کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ فتنے سے بہتر ہے۔ اور دوسری چیز جو کہ جس کو بنی آدم پسند نہیں کرتا وہ ہے غریبی اور قلت مال، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری توجہ اس طرف مبذول کراتے ہیں کہ قلت المال اقل للحساب۔ آپ کو پتہ ہے اگر آپ کے پاس پیسے کم ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ قیامت کے دن آپ کے ساتھ حساب و کتاب بھی کم ہوگا۔ قیامت کا حساب بڑا مشکل ہے، تو جن لوگوں کے پاس کم پیسے ہوں گے وہ خوش قسمت ہوں گے اس لحاظ سے کہ وہ بہت جلد حساب و کتاب سے فارغ ہو جائیں گے، جبکہ مالدار لوگ جو ہے وہ کافی دیر تک وہاں کڑے رہیں گے۔ اس بات کو ایک اور انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے۔ یہ بھی ایک حدیث ہے جس کے راوی ابن مسعود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جسے ترمذی نے روایت کی ہے۔ فرماتے ہیں لا تتخذوا الزیغۃ، آپ کوشش کریں کہ آپ ایسا پیشہ نہ اپنائے۔ زیغہ کا مطلب ہے باغ، زیغہ کا مطلب ہے زمین، زیغہ کا مطلب ہے مکان، زیغہ کا مطلب ہے تجارت، زیغہ کا مطلب ہے فن اور پیشہ اور کاروبار۔ آپ ایسے کاروبار میں اپنے آپ کو انڈلج نہ کریں، فَتَرْغَبُوا فِي الدُّنْيَا، کہ آپ سارے کے سارے اس میں منہمک ہو جائیں۔ نہ رشتہ داری کا فکر ہے آپ کو، اور نہ نماز اور روزے کا فکر ہے، اور نہ کسی اسلامی انقلاب اور اقامت دین کا فکر ہے، بس ساری توجہ آپ کی اپنے پیشے پر ہے، اور پروفیشنلی آپ اتنے انوالو ہے کہ آپ اپنی بیوی کے حقوق، اپنے بچوں کے حقوق کے لیے بھی فارغ نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تباہ ہو گئے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ ایسا کام نہ کریں کہ آپ کی ساری زندگی صرف دنیا کی ساز و سامان کی گرد گھومتی ہو۔ فرنیچر کی بہتات، برتنوں کی سلیکشن، کپڑے وغیرہ، کاروبار کے منصوبے، سامان تعیش پر بے دریغ پیسے لگا رہے ہیں، اور ہر وقت شاپنگ کر رہے ہیں، اور عالیشان کوٹیاں بنوا رہے ہیں، بلڈنگوں کا سوچ ہے، دولت مند بننے کا شوق ہے، دنیا کی رنگینی اور بہاروں میں آپ غرق ہے، اور آپ کو دین کی حقیقت کا شعور ہی نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتخذوا الزیغۃ، آپ اس پیشے کو، اس کاروبار کو نہ اپنائیں، فَتَرْغَبُوا فِي الدُّنْيَا، کہ آپ پورے کے پورے اس میں انوالو ہو جائیں اور اپنے اللہ اور اپنی حیثیت کو بھول جائیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ کا ایک شعوری حقیقت ہے کہ آپ اللہ کے بندے ہیں۔ نمبر ایک، مرنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ عدل میں پیش ہونا ہے، اور پھر آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ یہ حقیقت آپ کی ذہن سے اوجھل ہوگی جب آپ دنیا میں پورے کے پورے انوالو ہو جائیں۔ اس لیے آپ کی حقیقی آزمائش یہی ہے کہ آپ ایسا پیشہ نہ اپنائیں جو آپ کو پوری کی پوری اس دنیا میں منہمک کرا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔